الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وذكر فيه فقال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلیہ. گرامی قدر حضرات و خواتین، اللہ کے فضل و کرم سے کتاب التوحید کے درس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم اس بات تک پہنچ چکے ہیں کہ اللہ پر ایمان کا ایک تقاضا اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرنا بھی ہے. یہ کتاب التوحید کا ایک باب ہے، باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ. اور جیسا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا طریقہ ہے کہ آپ آیات اور احادیث کو پیش کر کے اپنے ترجمۃ الباب پر استدلال کرتے ہیں، تو اسی طرح سے کئی آیات، اس سے پہلے بعض آیات اور بعض احادیث کا تذکرہ ہو چکا ہے. آج ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں جس میں شیخ فرماتے ہیں وَلَهُمَا، اور ان دونوں کی روایت ہے. وہ دونوں کون اس سے مراد ہیں؟ یعنی بخاری اور مسلم. امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ روایت درج کی ہے. کس صحابی سے؟ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت درج کی ہے مرفوعا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت پہنچائی ہے. یہ مرفوع حدیث ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے گالوں پر تماچے مارے، اپنے گریبان چاک کیے اور جاہلیت کی پکاری. تو سب سے پہلے اس میں فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے، ہم اس سے بری ہیں، وہ ہم سے بری ہے. یہ لفظ وعید کا ہے، دھمکی کا ہے. گویا ایک عمل سے روکا جا رہا ہے جو حرام عمل ہے، جو گناہ کا عمل ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایسے کام کرے گا اس کا ہم سے تعلق باقی نہیں رہ جائے گا. ہم اس سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں، لیکن باقی ادلہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عمل کی بنا پر کوئی شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. جن احادیث میں کہا گیا ہے لیس منا، کہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، ان عملوں کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن گناہ کبیرہ اور حرام کا مرتکب قرار پاتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. من ضرب الخدود، جس شخص نے اپنے گالوں پہ تماچے مارے. کب کوئی مصیبت آ گئی، کسی کی وفات ہو گئی، کوئی جان یا مال میں آفت ٹوٹ پڑی، تو اس شخص نے اپنے گالوں کو پیٹنا شروع کر دیا. گویا اس نے تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر اس نے صبر کا اظہار نہیں کیا، بلکہ صبر کے برعکس اس نے بے صبری کا اظہار کیا اور اللہ کی تقدیر کے فیصلے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. جبکہ صبر کرنا اس کے اوپر فرض تھا، تو اس فرض کو اس نے چھوڑ دیا اور اس کے لیے اللہ کی تقدیر سے ناراضگی حرام تھی، اس حرام کا ارتکاب کیا. تو ایک فرض کو چھوڑا اور ایک حرام کا ارتکاب کیا، اور اس کا مظاہرہ اس نے عملی طور پر کیا.
یہ مظاہرہ قولی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور عملی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ قولی مظاہرہ دعوی الجاہلیہ ہے، جاہلیت کی پکار، اور عملی مظاہرہ یہ ہے کہ وہ اپنے گالوں پہ تماچے مارے اور اپنے گریبان چاک کرے۔ تو اس طرح سے وہ آدمی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اگر اپنے گالوں پہ تماچے مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے خود کو، تو اپنی جان پر زیادتی کر رہا ہے، اپنے جسم پر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے، اپنے آپ کو چوٹ پہنچا رہا ہے، اور اپنے آپ کو جسم کو بلا وجہ چوٹ پہنچانا حرام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس میں ہم جو چاہیں اپنے طور پر نہیں کر سکتے، تو بلا وجہ جسم کو چوٹ پہنچا رہا ہے، تو ایک حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایسے ہی وہ اپنا کپڑا پھاڑ رہا ہے، گریبان نوچ رہا ہے، اس طرح سے وہ اپنے مال کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال برباد کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ بھی مال کی بربادی، جسم کو نقصان پہنچانا، یہ سب حرام کا ارتکاب ہے۔ اسی طرح سے جاہلیت کی پکار رہا ہے کہ ہائے میں کیوں نہیں برباد ہو گیا، ہائے میری موت کیوں نہیں آ گئی، تو اس طرح سے اپنے اوپر بد دعا کر رہا ہے، گویا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم دکھا رہا ہے، اللہ اس پر ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے، گویا اس کے اوپر ظلم ہے اور وہ مظلوم ہے۔ تو یہ کتنی بڑی غلط بات ہے اور کتنی غلط سوچ ہے یہ۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایسا عمل کرنے والے اور ایسی بات کہنے والے سے اپنی براءت کا اظہار کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں فیصلہ کر دیا ہے، اس فیصلے سے ناراض ہونا حرام ہے اور اس فیصلے پر صبر کرنا فرض ہے۔ تو یہ جو ہے حدیث آج کی رہی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو اپنے گالوں پہ تماچے مارے، اپنے گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکارے۔ جیسے جاہلیت کے زمانے میں وہ لوگ میت پر نوحہ اور مرثیہ اور ماتم کیا کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ یہ جاہلیت کا شیوا اپنائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار، چاہے وہ قولی طور پر ہو چاہے وہ عملی طور پر ہو، وہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور مصیبتوں پر صبر کرنا واجب اور فرض ہے، اور جاہلیت کی مخالفت کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ جاہلیت وہ زمانہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا، جب وہ علم کی روشنی سے محروم تھے، علم شریعت کی روشنی سے وہ محروم تھے، لیکن اب اللہ کی کتاب نور بن کر آ چکی ہے اور اس کی روشنی موجود ہے، اس لیے اب جاہلیت ختم ہو چکی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص خود کوئی جاہلی عمل اپنائے۔ تو جاہلیت کی خلاف ورزی کرنا اور جاہلیت کے طریقے کو چھوڑنا، یہ ایک اسلام کا مقصود ہے کہ آدمی جاہلیت کے طریقوں کو چھوڑے اور اسلام کے طریقوں کو اور روشنی کو اپنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔